سپریم کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کو 2 روز میں شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کا حکم۔ بانی پی ٹی آئی آئندہ سماعت تک اسپتال میں رہیں گے۔ بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان اور ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان ان کے ہمراہ ہوں گے۔ عدالت نے ہفتے میں 1 دن اہل خانہ سے ملاقات کرانے کا بھی حکم دیا۔ تحریک انصاف کو بانی کے علاج پر سیاست سے روک دیا۔ بانی پی ٹی آئی سے بہن نورین نیازی کی ملاقات کرا دی گئی۔ ملاقات کی اجازت ملنے پر نورین نیازی بانی سے ملنے اڈیالہ جیل گئیں۔ قاسم خان کو پارکنگ میں ہی روک دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے عرصے بعد بھائی کو دیکھ کر نورین نیازی کی آنکھیں نم، صحافیوں کے سوال پر بتایا بھائی سے ملاقات ہو گئی۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی بھی ملاقات کرا دی گئی۔ اس سے پہلے بشریٰ بی بی سے فیملی کو ملوایا گیا۔ بشریٰ بی بی سے ان کی بیٹی مبشرہ اور بھابی مہر النساء نے ملاقات کی۔ پاکستان میں گوگل کا دفتر کھل گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے افتتاح کیا۔ گوگل کے وقت سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا پاکستان گوگل کے لیے ایک اہم اور خوبصورت نئے سفر کا آغاز ہے۔ گوگل کے لیے پاکستان میں بے پناہ مواقع ہیں۔ نائب صدر گوگل ولسن نے کہا پاکستان میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ گوگل پاکستان کے ساتھ طویل المدتی شراکت داری کا خواہاں ہے۔ فیصلہ آیا ہے، یہ فیصلہ پہلے آنا چاہیے تھا، یہ خان صاحب کا رائٹ ہے، حق ہے۔ میں بھی یقین دہانی کراتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے اس پہ ہم عمل کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر پارٹی والے لوگوں کو اپیل کرتا ہوں کہ وہ کسی صورت گیدرنگ نہ کرے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے سامنے۔ تحریک انصاف کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں یقین دہانی کراتا ہوں عدالتی فیصلے پر من و عن عمل ہوگا۔ ہم پہلے ہی مذاکرات کا کہہ چکے، حکومت کو سیاسی اختلافات کے حل کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کہنا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر جلد عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اسپتال کے ارد گرد پی ٹی آئی کا کوئی کارکن جمع نہیں ہوگا۔ کچھ عناصر انتشار پھیلانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو ایسے عناصر کی نشاندہی کرنا ہوگی۔ مؤثر ڈائیلاگ ہو تو ضرور ویلکم کریں گے۔ سپریم کورٹ کا انڈیپینڈنٹ اور جو بھی حقائق ان کے سامنے پیش کیے گئے تو اس کے مطابق میرٹ پہ فیصلہ ہے۔ آج اس فیصلے کو پی ٹی آئی جو ہے وہ ویلکم کر رہی ہے۔ انہوں نے بڑی دیر کی، یہی سیدھا اور لیگل راستہ تھا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آزادانہ اور میرٹ پر مبنی ہے۔ پی ٹی آئی قانونی راستہ اختیار کرتی تو یہ ریلیف پہلے مل جاتا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں وزیر اعظم نے بہت پہلے اپوزیشن کو مذاکرات کی پیشکش کی، اپوزیشن سے مثبت رد عمل نہیں ملا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا کہنا ہے سپریم کورٹ کا حکم تسلیم کیا جائے گا۔ اس فیصلے نے ملک میں عدلیہ کی آزادی ثابت کر دی۔ وزیر اعظم کے پاس عدالتوں کے فیصلے کے برخلاف کوئی اختیار نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا غیر ملکی ڈاکٹر سے بھی چیک اپ کرانے پر غور۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے بانی کی فیملی اگر مطمئن نہ ہوئی تو غیر ملکی ڈاکٹرز کو بلایا جا سکتا ہے۔ فیصلہ ہوا ہے اس سے پاکستان کا جو پولیٹیکل ٹمپریچر ہے وہ ڈیفینیٹلی نیچے جائے گا۔ پی ٹی آئی کی اب بہت اہم ذمہ داری ہے، جو سپریم کورٹ نے سہولت دی ہے وہ قطعی طور پہ مس یوز نہیں ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ملک کا سیاسی درجہ حرارت بہت بہتر ہوگا۔ تحریک انصاف کی ذمہ داری ہے اس سہولت کا غلط استعمال نہ کریں۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا امید ہے نواز شریف، آصف زرداری اور بلاول بھٹو سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کریں گے۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس فیصلے کو ویلکم کرنا خوش آئند ہوگا۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید قیادت کو بھی ریلیف ملنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا دیر آیت درست آیت۔ بانی پی ٹی آئی کو بہت پہلے علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دینا چاہیے تھا۔ مریض کو علاج کی ضرورت ہو تو فوری اسپتال لے جایا جاتا ہے۔ اگر وہ بیمار ہیں ہم سب ان کی دعا گوئیں۔ کورٹ کا آرڈر ہے اور کورٹ کا آرڈر نہ بھی ہوتا اگر وہ علیل ہیں تو ان کو میڈیکل سہولت ملنا ان کا حق ہے۔ نئے صوبوں کی بات ہے، آئین میں ایک طریقہ کار موجود ہے، نہ ہی پیپلز پارٹی کے موقف میں کوئی تبدیلی ہے، نہ سندھ حکومت کے موقف میں تبدیلی ہے۔ فیصلہ عوام نے کر۔ بانی پی ٹی آئی بیمار ہیں تو اللہ انہیں صحت دے۔ عدالت حکم نہ ہوتا تب بھی بانی پی ٹی آئی کو صحت کی سہولتیں ملنی چاہیے۔
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں نئے صوبوں سے متعلق فیصلہ پارلیمنٹ اور عوام کو کرنا ہے. خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال سیاسی طور پر ختم ہو چکے. دانستہ اشتعال انگیزی کی باتیں کی جا رہی ہیں تاکہ رد عمل ملے. سب سے زیادہ ریونیو جو ٹیکس میں آتا ہے وہ کراچی سے آتا ہے, لگتا پورے پاکستان میں. سندھ گورنمنٹ کے اپنے ریسورسز بھی ہوں گے, فیڈرل گورنمنٹ بھی فنڈ کرتی ہے چیزوں کو, ٹیکس سب سے زیادہ کراچی دیتا ہے. کیا وجہ ہے کہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے کراچی آج ایک ایسی پکچر پیش کر رہا ہے کہ وہ ایک پریزنٹیبل شہر نہیں لگتا. کراچی بد انتظامی کی وجہ سے مثالی شہر نہیں لگتا. سب سے زیادہ ریونیو کراچی سے ملتا ہے, پورے پاکستان میں لگتا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کہتے ہیں وزیر اعظم نے بھارت کو پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کی پیشکش کی. وزیر اعظم کی پیشکش سے بھارت کا بیانیہ مر گیا. پاکستانی قوم اور پاک فوج جنگ نہ لڑتی تو دہشت گرد دنیا بھر میں گھوم رہے ہوتے. Was a quick update for all of you. The Pakistan captain Babar Azam is not unavailable for first test match. So Usmani Yadav will be the captain of the team for first test match. بابر اعظم انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ سے باہر. سلمان آغا کپتانی کریں گے. کوچ سرفراز احمد نے پریس کانفرنس میں کہا شان مسعود مکمل فٹ, میچ کھیلیں گے. بابر اعظم پریکٹس میچ میں انگلی پر گیند لگنے کے باعث زخمی ہوئے تھے. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کل ہیڈنگلے لیڈز میں کھیلا جائے گا. امریکی صدر ٹرمپ نے آبنہ ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دے دیا. ٹروتھ سوشل پر آبنہ ہرمز کا نقشہ شیئر کیا جس پر نیا امریکی علاقہ درج ہے. نائب ایرانی وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے رد عمل میں کہا ٹرمپ کا آبنہ ہرمز سے متعلق وہم جلد دور ہو جائے گا یا ہم اس وہم کو ختم کر دیں گے. رات بھی حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں بھی 5 روپے سے زائد اضافہ کیا ہے اور ڈیزل کی قیمت میں بھی اضافہ کیا ہے. اب معاملہ صرف دھرنوں تک نہیں رہے گا. اس قیمت کو جو کل رات بڑھائی ہے فوری طور پر واپس نہیں لیا تو پھر کل ہم ہڑتال کی کال دیں گے انشاءاللہ تعالی. پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کے لاہور اور کراچی میں دھرنے. حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں دھرنے سے خطاب. کہا گزشتہ رات بھی حکومت نے ڈیزل اور پیٹرول مہنگا کر دیا. اس قیمت کو فوری طور پر واپس نہ لیا تو کل ہڑتال کی کال دیں گے. لوگوں کو ریلیف دلانے آئے ہیں. حکومت کو ایسے ایڈونچر سے بچنا چاہیے. کوئی ایسے کام نہ کریں کہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں. نئے صوبوں کے حوالے سے گریٹر ڈائلاگ ہونے چاہیے. کراچی میں بھی گورنر ہاؤس کے سامنے جماعت اسلامی کا دھرنا جاری. کوکین کوئین انمول اور پنکی کے خلاف قتل بالسبب کیس میں فرد جرم آئے. ملزمہ کا ویڈیو لنک پر صحت جرم سے انکار. عدالت نے مقدمے کے گواہان کو نوٹس جاری کر دیے. استغاثہ کے گواہان کو 3 ستمبر تک پیش کرنے کا حکم. راولپنڈی اسلام آباد اور گرد النواح میں موسلادھار بارش. اسلام آباد کے مدینہ ٹاؤن میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی. میاں بیوی جاں بحق, 17 سالہ لڑکی زخمی. راولپنڈی کے نشیبی علاقے زیر آب. ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے رین ایمرجنسی نافذ. جہلم اور سرائے عالمگیر میں بھی جل تھل ایک گلی محلے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے. جگہ جگہ پانی جمع ہونے سے لوگوں کو شدید دشواری کا سامنا. مظفر گڑھ میں 18 کلو چاندی کی ڈکیتی میں ملوث 4 پولیس اہلکاروں سمیت 5 ملزمان گرفتار. ڈی پی او کا کہنا ہے گرفتار ملزمان سے 2.25 کروڑ روپے مالیت کی چاندی برآمد کی گئی. ملزمان نے 9 مئی کو ٹرک روک کر چاندی لوٹی تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے بسنت 2027 کا اعلان کر دیا. لاہور میں بسنت 12, 13 اور 14 مارچ 2027 کو ہوگی. مریم نواز کی اوورسیز پاکستانیوں اور غیر ملکی مہمانوں کو بھی بسنت میں شرکت کی دعوت.